السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا تھا۔ وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا اور ان سے بات کرتا اور ان کے حالات زندگی دریافت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان نے بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے ایک دن کا کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جاں، اس 1 روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی 4 بچے آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات بالکل بھی نہیں آئی، مجھے اس بات کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبتیں اٹھائی تھیں اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار ہی دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ ان میں سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کرتا ہوں۔ بادشاہ کسان کی یہ باتیں سنی اور بہت خوش ہوا۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا کہ جب تک میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لے، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلیاں دبائے خاموشی سے کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانہ ذہن اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت مانگی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر ذہن کشی اور کسان کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس نے کسان سے بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ بات سن کر وزیر بہت پریشان ہوا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگیں۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوشی خوشی لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کو بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت غصے میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف پیغام بھجوایا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ کسان دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے تو کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جاں، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے۔ لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو جا کے بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے حیرت سے سوال کیا۔ جی ہاں،
بادشاہ سلامت اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی ہے۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو تم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو پرسوں سے۔ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی ہوئی آپ کی ہر تصویر کو دیکھا۔ اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتانے کی ہمت کی ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر عش عش کر اٹھے۔ بادشاہ کسان کی عقلمندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو اپنا وزیر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کے اس فیصلے کو دربار میں بیٹھے تمام لوگوں نے سراہا۔ لوگوں نے کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔